موبائل فون کا استعمال اور بچوں کی تربیت۔ بچے کچی مٹی کی مانند ہوتے ہیں، انہیں جس طرح ڈھالا جائے وہ ڈھل جاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت یہ واقعی دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو اتنی آسان نہیں، اس لیے والدین کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر موبائل فون استعمال کرنے میں اور انہیں بچوں کے ہاتھوں میں تھمانے میں۔ عالیہ صوفے پر برجمان اسمارٹ فون میں مشغول تھی، تبھی اس کا 8 سالہ بیٹا خوشی سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں اسکول کا رپورٹ کارڈ تھا۔ اس نے اپنی والدہ کے پاس پہنچ کر ایک سانس میں کہنا شروع کر دیا، امی دیکھیے، میں اسکول میں فرسٹ آیا ہوں اور ٹیچر جی نے مجھے انعام میں یہ پین دی ہے۔ اس نے اپنی والدہ کو انعام میں ملی ہوئی پین دکھائی۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ عالیہ نے بھی مختصراً خوشی کا اظہار کیا، اس کے رپورٹ کارڈ اور انعام میں ملی ہوئی پین پر سرسری نظر دوڑائی اور اسے چینج کرنے کا حکم دے کر دوبارہ اسمارٹ فون میں مشغول ہو گئی۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ مندرجہ بالا منظر تقریباً کئی گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے سب اسمارٹ فون کو ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ دراصل اس کی وجہ اسمارٹ فون نہیں بلکہ ہم خود انسان ہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے متعلق۔ بچے مٹی کا وہ گولا ہے جسے جس شکل میں ڈھالنا چاہیں ڈھالے جا سکتے ہیں۔ وہ کوڑا کاغذ ہوتے ہیں جس پر جو لکھا جائے وہ پرماننٹ مارکر کی طرح لکھا رہ جاتا ہے، اور بچوں کی تربیت جیسی اتنی بڑی ذمہ داری اللہ پاک نے والدین کے سپرد کی ہے، اور بچوں کی تربیت یہ واقعی دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو اتنی آسان نہیں۔ اس کے لیے والدین کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو موبائل فون میں بچوں کی تربیت میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے استعمال کی ٹیکنیک اور وقت والدین کو پتہ ہو۔ اگر وہ وقت ضرورت اسمارٹ فون کو صحیح استعمال کریں تو یقیناً یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مثلاً آج کل واٹس ایپ پر والدین کے لیے ایسے گروپ بنائے جاتے ہیں جو انہیں 2 سال سے ٹین ایج تک کے بچوں کے لیے بہتر رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ بچوں کے کھانے سے لے کر ان کے رویے تک، اور اس رویے سے کیسے نپٹا جائے یہاں تک کی معلومات دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی تعلیمی ویڈیو بھی یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں جسے ایک مقررہ حد میں بچوں کو دکھایا جا سکتا ہے۔ اس سے ان کے بولنے کی اور سننے کی صلاحیت پروان چڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ اخلاقی قدروں پر بھی چھوٹی چھوٹی کہانیاں موجود ہیں جو بچوں میں بچپن سے اخلاقی قدروں کو پروان چڑھانے میں مدد دیتی ہیں، لیکن اس کے غلط طریقہ اور وقت پر استعمال کرنے سے بچوں اور والدین سے تعلقات پر اثر پڑتے ہیں۔ مثلاً بچوں کے سامنے موبائل فون لے کر بیٹھ جانا اور بچوں پر موبائل فون کو فوقیت دینا انہیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بچوں کی شرارتوں اور ان کے ستانے سے بچنے کے لیے ماؤں کا گھنٹوں بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون کو کھلونوں کی طرح تھما دینا اور انہیں کم عمر سے ہی موبائل کی لت میں لگا دینا۔ والدین کو موبائل فون میں بزی دیکھ کر بچے والدین سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنی خوشی اور غم کو والدین سے شیئر نہیں کر پاتے، اور جذبات کو شیئر کرنے کے لیے غلط لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں جو انہیں بے راہ روی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ والدین کا بچوں کو کم عمری میں موبائل فون سے متعارف کروا دینا ان کی صحت کے ساتھ بھی ایک کھلواڑ ہے۔ بچے اور والدین اگر ہر وقت موبائل فون میں مصروف ہوں تو وہ اخلاقی اقدار نہیں سیکھ پاتے۔ ان نقصانات سے بچنے کے لیے نیچے دیے گئے طریقوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کو بچپن سے موبائل فون سے متعارف ہونے ہی نہ دیں، ان کے سامنے اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ جب بچے اس عمر کو پہنچیں کہ ان کے بولنے اور سننے کی صلاحیت پروان چڑھتی ہو تو انہیں ایک محدود حد میں مختصر وقت کے لیے نظمیں وغیرہ سنا دی جائیں، بچوں کے ساتھ کھیلا جائے، انہیں وقت دیا جائے، ان کے ہر اچھے کام پر مکمل توجہ کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور غلطی پر انہیں معمولی سرزنش بھی دی جائے۔ انہیں بوقت ضروری اخلاقی اقدار سکھائی جائیں۔
جب بھی آپ موبائل فون کو استعمال کریں کوشش کیجیے کہ اس وقت آپ کے آس پاس بچے نہ ہوں۔ یاد رکھیے بچوں کو پالنے کا کام ایک آیا بھی کرتی ہے، لیکن آپ کو صرف آپ کے بچوں کی پرورش نہیں کرنی بلکہ ان کی بہتر طور سے تربیت بھی کرنی ہے۔ اور اچھی تربیت کا پہلا اصول یہی ہے کہ آپ جو تبدیلی اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اسے سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کیجیے، کیونکہ بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ بولتے ہیں بلکہ وہ سیکھتے ہیں جو وہ اپنے والدین کو کرتا دیکھتے ہیں۔